بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ انفال کی آیت 20 سے درس کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے ہم سورہ اعراف میں بڑی تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب خدا کے رسول کسی قوم کی طرف آ جاتے ہیں تو پھر جو منکرین ہوتے ہیں، جو خدا کے رسول کی بات نہیں مانتے، ان کو اسی دنیا میں سزا دی جاتی ہے۔ تو سورہ انفال میں یہی مضمون زیر بحث ہے کہ قریش کو جو خبردار کیا گیا تھا سورہ اعراف میں کہ ان پر بھی خدا کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے، تو سورہ انفال میں وہ عذاب کی پہلی قسط آ چکی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ پچھلی قوموں پر تو عذاب آتا تھا کسی زمینی آسمانی آفت کے ذریعے، لیکن یہ جو آخری رسول ہیں ان کی قوم پر عذاب آیا ہے اہل ایمان کی تلواروں کے ذریعے۔ چنانچہ سورہ انفال کا موضوع یہی ہے کہ اہل ایمان کو تیاری کا حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا ایمان، اپنا تقوی اور آپس کے جو تعلقات ہیں ان کو درست رکھیں، کیونکہ ان کی یہ ذمہ داری لگا دی گئی ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کو قریش سے آزاد کرانا ہے، اور وہ جو پرسیکیوشن انہوں نے برپا کیا ہوا ہے، وہاں جو فساد پھیلایا ہوا ہے، لوگوں کو زبردستی دین اسلام میں داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے، ان کو اس چیز سے روکنا ہے، اس فتنے کا، پرسیکیوشن کا خاتمہ کرنا ہے اور دین کو غالب کرنا ہے سرزمین عرب میں۔ چنانچہ یہ اب اتنا بڑا ہدف ان کو دے دیا گیا تو اس کے لیے لازم ہے کہ ان کی تیاری بھی پھر اسی لحاظ سے ہو۔ اسی لیے غزوہ بدر کو موضوع بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس پوری سورہ میں مسلمانوں کی تربیت کی ہے، یہ بتایا ہے کہ تمہارے اندر یہ کمزوری ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے، اور اگلا جو ہدف ہے تمہیں، جو یہ تو ابھی پہلا مرحلہ ہے کہ قریش کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوا ہے، ابھی تو مزید مقابلے ہونے ہیں۔ اس وقت تک یہ جنگ جاری رہنی ہے جب تک اس سرزمین عرب میں پرسیکیوشن کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اور خدا کے دین کو غلبہ نصیب نہیں ہو جاتا۔ چنانچہ خاص طور پر توجہ دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو کمزوریاں ہیں وہ ہر لحاظ سے دور ہو جائیں اور وہ اپنے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہو جائیں۔ تو آج ہم آیت 20 سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اطیعوا اللہ و رسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ یہ ظاہرہ ایمان لانے کے بعد تقاضا یہی کیا جاتا ہے اہل ایمان سے کہ جو اللہ اور اس کے رسول حکم دیں گے اس کو ماننا ہوگا۔ ولا تولوا، اور روگردانی نہ کرو، منہ نہ پھیرو، عنہ، اس سے، جو رسول حکم دیں اس سے منہ نہیں پھیرنا۔ تو یہ رسول کے حکم سے منہ نہیں موڑنا، منہ نہیں پھیرنا، یعنی کہ رسول جو ہے وہ خدا کے نمائندے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود آ کر تو حکم نہیں دیتے انسانوں کو، رسول ہی کے ذریعے حکم دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر رسول کی فرما برداری اطاعت ہوگی تو یہ خدا تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور اگر رسول کے حکم کی نافرمانی ہوگی تو یہ اللہ پروردگار عالم کی نافرمانی ہے۔ چنانچہ یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر جو حکم دیں اس کو ماننا ہوگا۔ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، جبکہ تم سن رہے ہوتے ہو، کہ تمہارے اندر رسول موجود ہیں، یوں نہیں ہے کہ کسی واسطے سے، کسی ذریعے سے، کہ رسول کا تعلق کسی اور زمانے سے ہے، کسی اور علاقے سے ہے، تو تم تک جو ہے رسول کا حکم وہ کسی ذریعے واسطے سے پہنچتا ہو، نہیں، بلکہ براہ راست اللہ کے پیغمبر موجود ہیں اور تم رسول کی زبان مبارک سے سن رہے ہوتے ہو کہ تمہیں کیا حکم دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ تمہیں اس ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے اور رسول کی بات پر لبیک کہنا چاہیے۔ ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ کالذین قالوا سمعنا، ان لوگوں کی طرح جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے سنا، وہم لا یسمعون، حالانکہ وہ سنتے سناتے نہیں تھے۔ یعنی کہ اصل میں یہ یہود اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بھی، ان کا دعویٰ یہی تھا، اپنے پیغمبروں کی آواز، ان کا جو حکم کہ ہم نے سن لیا اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سنتے تو لے لیکن سنی انسنی کر دیتے تھے، اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے تھے۔ چنانچہ تم نے اہل کتاب والا رویہ نہیں اپنانا جو اہل کتاب نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیا تھا۔ ان شر الدواب عند اللہ، یقیناً بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ ہے الصم، جو بہرے ہیں، یہی بہرے، البک، گونگے، الذین لا یعقلون، جو عقل سے کام نہیں لیتے۔
یعنی کہ اہل کتاب کو بتایا جا رہا ہے۔ یہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ اعراف میں بڑی تفصیل کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد پر قائم نہیں رہتے، اور جو کہا گیا ہے کہ اس کو مضبوطی سے تھامو، خدا نے جو شریعت، جو قانون دیا ہے، جو دین دیا ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں برقرار رکھو، جو ایسا نہیں کرتے تو وہ تو جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ ان کو کان دیے گئے ہیں، اس سے سنتے نہیں ہیں، آنکھیں دی گئی ہیں دیکھتے نہیں ہیں، اور ان کے پاس دل ہیں جن سے وہ سوچنے کا کام نہیں لیتے۔ تو یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہی بہرے گونگے لوگ جو نا، جو عقل سے کام نہیں لیتے، یہی اصل میں بدتر جانور ہیں، کہ انسانوں کی اصل صلاحیت تو انہی صلاحیتوں کو استعمال کرنے میں ہے۔ اگر وہ استعمال نہیں کریں گے تو ظاہر ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جائیں گے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اگر اللہ دیکھتا، فیہم، ان میں، خیرن، کوئی بھلائی، لَأَسْمَعَهُمْ، تو ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا۔ بھی اہل کتاب ایمان کیوں نہیں لائے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان کو توفیق ہی نہیں دی کہ وہ پیغمبر کی بات پر لبیک کہیں۔ کیوں نہیں دی؟ کیونکہ ان کے پاس پہلے سے جو ہدایت موجود ہے، اچھائی اور برائی کا پہلے جو شعور فطرت میں دیا گیا ہے، جو عہد الست انہوں نے باندھا تھا، تو اگر وہ اس پر قائم نہیں رہے، اگر اس کا انکار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر مزید رہنمائی نہیں دیتے، مزید پھر توفیق نہیں ملتی۔ پہلے سے جو ملی ہوئی ہدایت ہے اس پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے، پھر اگلی ہدایت کی توفیق ملتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو یہ دعوت جو ہے پیغمبر کی، یہ سننے کی توفیق ہی نہیں دی ان کو، کیونکہ انہوں نے جو پہلے سے موجود ہے ان کے پاس حق، ہدایت، وہ اس پر عمل پیرا نہیں ہے۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اگر انہیں اللہ زبردستی سنوا بھی دیتا، یعنی یہ بات منوا لیتا اللہ تعالیٰ ان سے کہ اس پیغمبر کو مانو، لَتَوَلَّوْا، تو پھر وہ ضرور منہ پھیر لیتے، کیونکہ یوں تو نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر ایک درخت ہے، ایک پودا ہے، وہ ویسے تو بالکل صحت مند ہے، اور زمین میں اگر اس کو لگایا جائے تو وہ بڑا ہونا، اس کا پھل پھول لانا اس کے لیے بالکل تیار ہے، لیکن اگر زمین ہی بنجر ہوگی، اور زمین اگر تیار نہیں ہوگی اس پودے کی نشو و نما کرنے کے لیے، تو وہ پودا جو ہے وہ مرجھا جائے گا۔ چنانچہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میں ان کو سنوا بھی دیتا، یعنی وہ ایمان زبردستی وہ لے بھی آتے، تو ہونا کیا تھا؟ انہوں نے منہ پھیر لینا تھا۔ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، وہ ہیں ہی ایسے کہ وہ بے رخی برتنے والے ہیں، ان کی جو دل کی زمین ہے وہ ہے ہی بنجر، اس میں ایمان کا پودا جو ہے اس نے نمو نہیں پانی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے زبردستی ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا، ان کو انسان بن کے جانوروں کی سطح سے اوپر اٹھ کر جو ہے نا سوچنا چاہیے، اور اس پیغمبر کی دعوت پر ایمان لانا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، قبول کرو اللہ اور اس رسول کی دعوت کو، کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہے ہیں اور اللہ کے رسول جو جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں اس کو قبول کرو، اس کو مانو۔ وہ ظاہر ہے اس وقت اس دور میں کیا تقاضا ان سے کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو اللہ کے دشمن ہیں، جو رسول کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، یعنی انہیں جہاد اور قتال کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کوئی آسان تقاضا نہیں ہے، اس کے لیے اپنی جان بھی انہوں نے قربان کرنی ہے، اپنا مال بھی دینا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں چونکہ اس میں خطرہ ہے، تو بعض جو کمزور مسلمان ہیں یا جو منافقین مسلمانوں کی صف میں شامل ہو گئے ہیں، وہ اس تقاضے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر رہے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو، جو تقاضا کیا جا رہا ہے وہ مانو۔ اذا دعاکم، جب کہ رسول تمہیں بلا رہا ہے، لما یحییکم، اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، یعنی کہ خدا کا پلان کیا ہے، منصوبہ کیا ہے کہ جو بیت اللہ ہے، جو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے تعمیر کیا تھا مکہ میں گھر اللہ کا، وہ قریش کے قبضے میں ہے، اور قریش اس کے اصل حقدار نہیں ہیں۔ ان کے کرتوت ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے چھین کر بیت اللہ کو اہل ایمان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے جو اہل ایمان کے لیے زندگی کا باعث ہے، یعنی کہ وہ بحیثیت امت ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ بیت اللہ ان کے قبضے میں ہو۔ ویسے بھی جو ایمان ہے یہ ہے جو زندگی بخشتا ہے، اور یہ جو خدا کا جو گھر ہے جو ان کے پاس آئے گا، اور وہ امت کے حیثیت سے ان کا جو وجود ہے وہ ایک امت کی حیثیت سے دنیا میں نمایاں ہوں گے، یہ چیز ان کو زندگی بخشنے والی ہے، ورنہ وہ بحیثیت گروہ ان کو موت واقع ہو جائے گی ان کی۔ چنانچہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جس چیز کی دعوت اللہ اور اللہ کے رسول دے رہے ہیں تو اسی سے تمہیں زندگی ملنی ہے، قومی زندگی تمہیں اسی سے حاصل ہونی ہے۔ وَاعْلَمُوا، جان رکھو، ان اللہ، اللہ تعالیٰ، یحول بین المرء،
حائل ہو جایا کرتا ہے آدمی کے درمیان و قلب ہی اور اس کے دل کے. یعنی اگر کوئی آدمی اللہ کی دعوت پر لبیک نہیں کہتا، اس کے رسول کی دعوت پر اس پر کان نہیں دھرتا، تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کا قانون جو ہے وہ حائل ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہے اس کا دل پھر آمادہ نہیں ہوتا حق بات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے. یہ بھی خدا تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، سنت ہے، خدا کا قانون ہے کہ جو آدمی مسلسل غفلت کا شکار رہے گا اور دھیان نہیں دے گا حق بات کی طرف، وہ پھر اس بات سے محروم ہو جاتا ہے، حق پھر اس کو فائدہ نہیں دیتا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بندے اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو جاتے ہیں. یعنی خدا کا قانون حائل ہو جاتا ہے تو پھر جو دل ہے وہ پھر ایمان اور رسول اور اللہ کی جو دعوت ہے اس کی طرف وہ پھر آمادہ نہیں ہوتا. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. کہ زندگی جیسے بھی گزر گئی، جب موت آنی ہے تو سب کو اسی کی طرف جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب وہاں پھر پوچھ لیں گے معاملہ کہ کیا تم لوگوں نے کیا رویہ اپنایا اللہ اور اس کی دعوت کے مقابلے میں. وَاتَّقُوا، اور بچو، فتنتاً، اس فتنے سے، لا تصیبن، جو نہیں لاحق ہوگا، الذین ظلموا منکم، صرف ان کو جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، خاصتاً، خاص طور پر. یعنی یہ جو اجتماعی جو قومی سطح پر جو سزائیں ملتی ہیں، بعض وقت ہوتا ہے کہ ایک گروہ کا جو جرم ہے اس کی سزا پوری قوم کو بھگتنا پڑتی ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے یہ جو تمہیں اب کہا جا رہا ہے کہ تم نے قریش کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ لڑائی لڑنی ہے اور بیت اللہ کو وہاں سے آزاد کرانا ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، اگر تم میں سے کسی گروہ نے بھی اگر اس بات کو نہ مانا، اس پر عمل نہ کیا، تو اس کا نقصان پوری امت کو ہو جائے گا. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم سب مل کر یہ آگے بڑھو اور یہ کام کرو جو تمہاری ذمہ داری لگائی جا رہی ہے. وَاعْلَمُوا، جان رکھو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سخت ہے سزا دینے میں، کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی. کہ خدا تعالیٰ نے اگر ایمان رکھتے ہو خدا تعالیٰ پر، تو ایمان کا تقاضا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جو حکم دے اس پر عمل کیا جائے. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ انتم قلیل، جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں تم بے زور سمجھے جاتے تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے. تخافون، تم ڈرتے رہتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ تمہیں لوگ اچک نہ لیں، یعنی تمہیں لوگ پکڑ کے تمہیں نقصان نہ پہنچائیں، تمہیں مار نہ دیں. یہ مکہ میں جو حالات تھے اہل ایمان کے، اس کی طرف اشارہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو اب تمہیں جو مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے پناہ دی ہے، اور یہاں جو تمہیں جو روزی کے ذرائع میسر ہیں، جو مواخات کا ایک رشتہ بنایا گیا ہے، اس سے جو انصار نے تمہاری مدد کیا، تو اس سے تمہیں طاقت حاصل ہو گئی ہے. وہ پچھلی جو کمزوری تھی تمہارے اندر وہ ختم ہو گئی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کا ذکر کر رہے ہیں کہ اسی نعمت کا لحاظ کرتے ہوئے تمہیں اب چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو تم سے تقاضا کر رہے ہیں وہ اس پر عمل پیرا ہو جاؤ. تم کمزور تھے زمین میں اور تمہیں ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے. فآواکم، پھر اللہ نے تمہیں پناہ دی. مدینہ میں ایک ریاست جو ہے، ایک حکومت مل گئی مسلمانوں کو. وأیدکم بنصرہ، اور اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی، مدد کی. ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں روزی دی پاکیزہ چیزوں کی. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار رہو. تو یہ اللہ تعالیٰ جب نعمت دی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر تقاضا کر رہے ہیں، شکر گزاری کا تقاضا ہے کہ پھر اس خدا نے جو حکم دے رہے ہیں، جو تمہیں ہدف ٹارگٹ دے رہے ہیں، اس کے لیے پھر تیار رہو. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ سے اور اس کے رسول سے بے وفائی نہ کرو. وتخونوا اماناتکم، اور نہ خیانت کرو اپنی امانتوں میں. وانتم، اور حالانکہ تم تعلمون، جانتے ہو، تمہیں اچھی طرح علم ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانو گے، جو تمہیں کہا جا رہا کرنے کو اس پر عمل نہیں کرو گے، تو یہ اصل میں خیانت ہے اللہ اور اس کے رسول سے. وَاعْلَمُوا، جان رکھو، انما اموالکم، کہ تمہارے مال، و اولادکم، اور تمہاری اولاد، فتنہ، ایک آزمائش ہے. تو یہ وجہ بھی بیان ہو گئی کہ سبب کیا ہوتا ہے. انسان جو ہے دین کے، خدا اور اس کے رسول کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آگے کیوں نہیں بڑھتا. وہ جو اس کا مال ہوتا ہے، جو اس کا کاروبار ہوتا ہے، جس سے اس کو نفع پہنچتا ہے، اور جو اس کی اولاد ہوتی ہے، رشتہ دار ہوتے ہیں قریبی،
وہ رکاوٹ بن جاتی ہیں، یہ مفادات عزیز ہو جاتے ہیں، اور خدا اور اس کے رسول کے جو تقاضے ہیں وہ پھر ان کی طرف وہ آگے نہیں بڑھتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو مال تمہیں ملا ہے اور تمہاری جو اولاد ہے یہ تو آزمائش ہے، تو جب یہ خدا کے مقابلے میں آئیں تو تمہیں خدا تعالیٰ کا ساتھ دینا چاہیے، یوں نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے تقاضے کو چھوڑ کر تم مال اور اولاد کی فکر کرو۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ کہ اللہ ہی کے پاس ہے بہت بڑا اجر عظیم تو خدا کے پاس ہے۔ یعنی اگر تم اس آزمائش میں پورے اتر گئے، مال اور اولاد کی جو آزمائش ہے ان کی جو محبت ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا اجر دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے، یجعل لکم فرقانا، وہ نمایاں کرے گا تمہارے لیے فرقان۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے جو چیز حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہو، یعنی ایسا واقعہ ہو جانا یا ایسی چیز سامنے آ جانا جس سے معلوم ہو جائے کہ بھئی یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ اسی وجہ سے جو غزوہ بدر ہے جو اس سورہ میں زیر بحث، اس جنگ کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرقان کا نام دیا ہے۔ غزوہ بدر کا جو دن جس دن معرکہ ہوا وہ یوم الفرقان ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ کون لوگ حق پر ہیں اور کون باطل پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ کے تقوی پر قائم رہے، تو اس طرح کے فرقان اللہ تعالیٰ نمایاں کرتے رہیں گے۔ یعنی کہ ایک داعی کو اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے کہ بھئی ہم جو بات کر رہے ہیں یہ حق بات ہے، اور لوگ جس کی طرف بلا رہے ہیں وہ باطل ہے۔ حق اور باطل کو واضح ہونا یہ ایک داعی کی، دعوت دینے والی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور جو ایمان رکھتا ہے آدمی اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو معلوم ہوتا رہے کہ بھی کیا حق ہے کیا باطل۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تقوی پر قائم رہو گے تو یہ تمہیں فرق معلوم ہوتا رہے گا کہ کیا حق ہے کیا باطل۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے تمہارے گناہ جھاڑ دے گا۔ اگر تم خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو گے تو تم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ معاف کر دی جائیں گی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائیں گے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کمی نہیں ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے اور وہ توبہ کرنے پر آمادہ ہے تو اللہ تعالیٰ معاف نہ کریں، نہیں، اللہ تعالیٰ بہت فضل فرمانے والے ہیں، وہ لوگوں کی گناہوں سے، غلطیوں سے درگزر فرماتے ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ، اور یاد کرو جب سازش کر رہے تھے تمہارے معاملے میں، الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا۔ یہ مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ جب آپس میں جب قریش کو جب دعوت دی گئی ہے، ان پر اتمام حجت ہوا ہے، یعنی کہ حق اس درجے میں واضح کر دیا گیا کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھے کہ بات ہم تک پہنچی نہیں ہے، اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر کی دعوت تو پھیلتی جا رہی ہے، تو انہوں نے پھر ایک مشورہ کیا، ان کا جو دارالندوہ تھا وہاں وہ لیڈرشپ اکٹھی ہوئی، انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ اب اس دعوت کا اب کیسے مقابلہ کیا جائے۔ تو یہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، نبی علیہ السلام کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ جب وہ جو منکرین تھے، مکہ کے جو لیڈرز تھے، وہ جب مشورہ کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ لِيُثْبِتُوكَ، وہ مشورہ یہ سازش یہ کر رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں، او یقتلوکا، یا تمہیں قتل کر ڈال لیں، او یخرجوکا، یا تمہیں وہ بستی سے مکہ سے نکال دیں۔ تو یہ ان باتوں پہ، ان آپشنز پہ غور ہو رہا تھا کہ ان میں سے کیا معاملہ کیا جائے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ تو معلوم ہے کہ آخر میں فیصلہ یہی ہوا کہ نبی علیہ السلام کو مار دیا جائے، کیونکہ باقی چیزوں میں ان کو پھر بھی اندیشہ تھا کہ اچھا یہ جہاں جائیں گے، اگر زندہ ہی رہے، جہاں جائیں گے تو یہ ہمارے لیے یہ درد سر بنے رہیں گے، اس دعوت کو روکا نہیں جا سکتا۔ چاچہ فیصلہ یہی ہوا کہ نبی علیہ السلام کو مار دیا جائے۔ انہوں نے تو پلان تو یہی کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ترکیب تھی۔ وَيَمْكُرُونَ، وہ سازش کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کی تدبیریں کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے، کہ اس کی تدبیریں جو ہیں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سیرت کی کتابوں میں یہ معلوم ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو کس طرح پھر بچا لیا گیا، یعنی کہ ان کے سامنے سے اللہ کے پیغمبر وہاں سے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے، لیکن وہ نقصان نہیں پہنچا سکے۔ تو یہ جیسے اہل ایمان پر سب پر خدا کا یہ احسان ہے، اللہ کے پیغمبر پر بھی یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ان کو وہاں سے بچایا گیا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب سنائی جاتی تھیں ان کو ہماری آیتیں، یہ کفار کا ذکر ہے، قالوا، وہ کہتے تھے، قد سمعنا، ہم نے سن لیا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کا کلام پیش کر سکتے ہیں۔
ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ کچھ نہیں ہے سوائے اگلوں کی کہانیوں کے۔ یہ جو تم ہمیں واقعات سنا رہے ہو، ابھی سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا نا 6 پیغمبروں کی قوموں کے واقعات نقل ہوئے ہیں، پھر بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جب ان کو بتائی جاتی ہیں تو پیش نظر تو یہ تھا کہ بھی یہ ان قوموں پر جو رونما ہوا ہے واقعہ، جو عذاب آیا ہے، یہ تم پر بھی آ جائے گا۔ وہ کہتے تھے یہ پچھلی لوگوں کے قصے کہانیوں سنا کے تو ہمیں ایسی ڈرا رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا، یاد کرو جب انہوں نے کہا اللہم، اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق، اگر یہی حق ہے، من عندک، تمہاری طرف سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا، تو برسا دے ہم پر، حجارۃ من السماء، آسمان سے پتھر، اوِ ائتنا بعذاب علیم، یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آ۔ وہ یعنی کہ منکرین آگے سے اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو ماننے کے بجائے آگے سے وہ کہتے تھے کہ بھئی اگر یہی بات سچ ہے نا کہ رسول آتے ہیں تو قوموں پر عذاب آ جایا کرتا ہے، تو پھر آ جائے عذاب آتا کیوں نہیں ہے؟ وما کان اللہ لیعذبہم، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں عذاب کیوں نہیں دے رہا تھا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قانون ہے، ضابطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ نہیں تھا کہ میں ان کو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتا، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب کہ تم ان میں موجود تھے۔ جب تک رسول جو ہیں قوم کے اندر رہتے ہیں، ہجرت کا حکم نہیں ہوتا، قوم کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہوتا، اس وقت تک قوموں پر عذاب نہیں آیا کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان کر دی کہ رسول خود یہ امان ہوتے ہیں، وہ قومیں محفوظ رہتی ہیں جب تک کوئی قوم اپنے رسول کو وہاں سے نہیں نکالتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ان کو عذاب نہیں دے سکتا تھا، اگرچہ وہ تقاضا کر رہے تھے کہ عذاب دیا جائے، تو آپ ان میں موجود تھے اس لیے میں عذاب نہیں دے سکتا تھا۔ دوسری وجہ بیان ہوئی ہے وما کان اللہ معذبہم، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ ان کو عذاب دینے والا ہوتا۔ جبکہ صورتحال کیا تھی، وہم یستغفرون، ان میں ایسے کچھ لوگ تھے جو مغفرت چاہ رہے تھے۔ قبائلی نظام تھا نا، تو سرداروں کی موجودگی میں یہ سب کے لیے آسان نہیں تھا کہ اپنے ایمان کو ظاہر کر سکیں، تو ایمان کو چھپائے ہوئے بھی تھے لوگ۔ تو جب تک یہ کسی قوم میں ایسے لوگ باقی رہتے ہیں کہ ان سے یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ ایمان لے کر مسلمانوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے، اور ابھی جو چھپائے ہوئے ہیں اب دلوں میں اپنے ایمان کو، اس کا ایک دن اعلان کر دیں گے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ پھر قوموں کا فیصلہ نہیں کرتے، قوموں کو تباہ نہیں کیا جاتا۔ جس کے دل میں بھی امکان ہے ایمان کا، وہ پھر اس قوم کے ساتھ، کیونکہ عذاب تو آئے گا کہ جب بالکل دو گروہوں کو الگ کر دیا جائے گا، حزب اللہ کو الگ، یعنی کہ جو اللہ کی جماعت ہے، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کو، ان کو الگ کر لیا جائے گا، اور جو شیطان کی پارٹی ہوتی ہے، جب یہ امید امکان نہیں ہوتا کہ ان میں سے بھی کوئی اہل ایمان نکلے گا، تو پھر ان کو سزا دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس صورتحال میں یہ مکہ کی بستی پر عذاب نہیں بھیج سکتا تھا۔ حالانکہ پچھلی قوموں کے ذکر میں ہم نے پڑھا ہے تفصیل سے کہ جب بھی ایسا معاملہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا، لیکن مکہ کے معاملے میں یہ فیصلہ نہیں ہوا، تو اس کی وجہ یہ بیان ہو رہی ہے۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اب کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے؟ اب تو نبی علیہ السلام ہجرت کر کے آ گئے ہیں، اور ہوا کیا ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے تھے، قریش لیڈرشپ، وہ سب اکٹھے ہو کے آ گئے ہیں بدر کے میدان میں مقابلہ کرنے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان میں کوئی ایسا بندہ بھی نہیں ہے کہ جس سے توقع ہو کہ بھی یہ توبہ کرے گا اور اہل ایمان کی صف میں شامل ہو جائیں گے، خدا کا رسول بھی ان میں موجود نہیں ہے، تو اب تو ان کو سزا مل سکتی تھی نا۔ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اب اللہ ان کو سزا کیوں نہ دے، یہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں۔ وہاں مکہ میں رہتے ہوئے بھی نبی علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں پر پابندیاں تھیں، اور اب بھی پابندیاں تھیں کہ آپ وہاں عمرہ کرنے نہیں جا سکتے، حج کرنے نہیں جا سکتے۔ اللہ کا جو گھر ہے، جو بنایا اس لیے گیا تھا کہ لوگ وہاں اس کی طرف رجوع کریں، وہاں آئیں، تو اس سے وہ روک رہے ہیں۔ وہ متولی تھے بیت اللہ کے، ان کی ذمہ داری تو یہ تھی کہ لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کریں، لوگوں کا آنا جانا آسان ہو، وہ لوگوں کی راہ میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہو گئے۔ وما کانوا اولیاءہ، حالانکہ یہ اس کے متولی نہیں ہیں، ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے تو جائز متولی ہیں، وہ تو خدا سے ڈرنے والے ہو سکتے ہیں۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، مگر ان میں سے اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں، یعنی قریش بھی واقف نہیں تھے اصل میں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا نام تو وہ لیتے تھے، ان کے مذہب کو ماننے والے بھی تھے، لیکن یہ بیت اللہ کی تعمیر کیوں ہوئی، کیا مقاصد تھے، یہ سب وہ بھول چکے تھے۔
اور انہوں نے جو توحید کا مرکز تھا اس کو شرک کا اڈا بنا لیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ اصل وارث نہیں ہیں اس گھر کے، یہ ان سے وراثت چھین کر جو اصل متقی لوگ ہیں اہل ایمان ان کے سپرد کر دینی چاہیے۔ وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، تو ایک بڑی نشانی سامنے کی جو اب بتا دی کہ دیکھیں یہ بیت اللہ تعمیر ہی ہوا تھا کہ نماز کے لیے، ہماری تمام نمازوں کا مرکز ہی یہ اللہ کا گھر ہے، تو ان کی نماز کا کیا حال ہے؟ بیت اللہ کے سامنے ان کی نماز کیا ہے؟ محض سیٹی بجانا اور تالی پیٹنا۔ جس طرح انہوں نے مختلف قبیلوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے بت وہاں رکھ دیے بیت اللہ میں، ہر قبیلے کا اپنا بت، تو اسی سے یہ چیزیں بھی ان کے ہاں آ گئیں کہ نماز ان کی محض یہ رہ گئی کہ سیٹیاں بجائیں اور تالی پیٹیں۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو عذاب کا مزہ اس وجہ سے کہ جو تم کفر کرتے رہے ہو۔ تو یہ جو غزوہ بدر میں ان کو عذاب دیا گیا ہے، ان کے سردار مار دیے گئے، لوگوں کو قید کر لیا گیا، ان کو شکست ہوئی، وہ واپس پلٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وجہ سے میں نے تمہیں یہ عذاب کی پہلی قسط تم پر بھیجی ہے تاکہ تم نے یہ جو کفر کیا ہے اس کا تمہیں مزہ چکھو، جو تم تقاضا کر رہے تھے خدا سے کہ عذاب آئے تو وہ پھر پہلی قسط آ گئی ہے۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کر رہے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے روکیں۔ کفار نے مل کے مال اکٹھا کر کے تو مسلمانوں کے مقابلے میں آگے نا، فَسَيُنْفِقُونَهَا، تو وہ آگے ابھی فیوچر میں بھی ایسا کریں گے، خرچ کریں گے اپنا مال۔ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر یہ ان کے لیے حسرت بن جائے گا کہ یہ ہم میں ناکامی ہو گئی، ہم یہ کیا کرتے رہے، اپنا مال سارا خرچ کر دیا اور کامیاب بھی نہیں ہوئے۔ ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا، ابھی جو کر رہے ہیں یہ تیاریاں کر رہے ہیں تو ان کو آخر میں یہی ہونا ہے کہ یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، جو لوگ انکار کرتے رہیں گے، کفر پر قائم رہیں گے، وہ ان کو جمع کر دیا جائے گا جہنم کی طرف۔ اس دنیا میں یہ مغلوب ہوں گے اور آخرت میں وہ دوزخ میں جمع کر دیے جائیں گے۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، اللہ تعالیٰ یوں اس لیے ایسا کر رہے ہیں، یہ جو برپا ہے کشمکش حق اور باطل کی، کہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر رکھے، فَيَرْكُمَهُ، پھر ان کا ڈھیر بنائے، جَمِيعًا ان سب کا، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر اس ڈھیر کو جہنم میں جھونک دے۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں نامراد ہونے والے۔ یعنی قوم میں جو اچھے ابھی دل والے لوگ ہیں، اہل ایمان ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مہلت ملے، ان کو الگ کر لیا جائے اور صرف وہی لوگ ناپاک لوگ بچیں جن کو اللہ تعالیٰ پھر اکٹھے کر کے تو سزا دے دیں۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کفار سے آپ کہہ دیجئے، اِن يَنْتَهُوا، اگر یہ باز آ جائیں، يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ، تو انہوں نے جو کچھ کیا ہے پہلے، جو کچھ ان سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ معاف کر دی جائیں گی، یعنی ابھی بھی دعوت دی جا رہی ہے، موقع ہے ان کے پاس۔ وَإِن يَعُودُوا، اگر یہ وہی کریں گے جو ابھی انہوں نے کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، فقط مضت سنت الاولین، تو اللہ کی سنت، اللہ کا قانون پھر گزر چکا ہے جو پہلے لوگوں کے ساتھ اللہ نے پھر معاملہ کیا، جو قوموں کو عذاب دیا گیا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، تم ان سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، پرسیکیوشن۔ فتنہ کا لفظ اس معنی میں ہے کہ وہ قریش کیا کرتے تھے، نہ انہوں نے خود ہی مان لائے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے، زبردستی کسی کو صحیح حق بات سے روکنا اور یا اس پر عمل نہ کرنے دینا، یہ چیز ہوتی ہے پرسیکیوشن، فتنہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ٹارگٹ دے دیا اہل ایمان کو کہ ان سے یہ جنگ قتال کرتے رہنا ہے جب تک یہ پرسیکیوشن، مذہبی جبر ختم نہ ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور پورے کا پورا دین جو ہے وہ اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ دین کا غلبہ جب تک نہیں ہوتا سرزمین عرب میں، یہ ہدف سامنے رہنا چاہیے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر یہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو بے شک اللہ دیکھ رہا ہے جو یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ کی نظروں میں اللہ ان کو معاف کر دے گا، اگر باز نہیں آتے تو ان کو بھی سزا ملے گی۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ موڑیں گے، تمہاری دعوت ابھی بھی نہیں مانیں گے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا مولا ہے، تمہارا دوست ہے، تمہارا کارساز ہے، اور وہ کیا ہی اچھا مولا ہے اور وہ کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر یہ مخالفت کریں گے تو جیسے ابھی بدر میں تمہاری مدد کی ہے اللہ تعالیٰ نے، ایسے ہی آئندہ بھی خدا کی مدد آتی رہے گی،
اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں نصرت دیں گے، مددگار ہوں گے، اور تمہیں ایسی پھر فتح مل جائے گی، اور یہ ان کو ایسے ہی شکست ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔